بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، بیٹھے تہن زمین تے پردیدہ مکان تے، بیٹھے تہن زمین تے پردیدہ مکان تے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، چومن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی، چومن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی، چومن جے کر گناہ ونج فتوے لاؤنا تے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نہ کر دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم
وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا اسم مبارک تھا عبداللہ بن مبارک. یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں بہت کم لوگوں کو ان کے تفصیلی حالات معلوم ہیں. پہلی صدی ہجری میں آپ پیدا ہوئے. سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہے. گویا صحابہ کے دور میں آپ کی ولادت ہوئی اور آخری صحابی جو اس دنیا سے گئے وہ سن 101 ہجری میں گئے. گویا 20 سال امام اعظم کو صحابہ کا دور ملا ہے. ضمناً بات کر رہا ہوں، ان کے شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک. نیکی، پرہیزگاری اور تقوی میں ان کا نام بڑا مشہور ہے. وہ زمانہ ہی تقوی، پرہیزگاری کا تھا، علم کا تھا، اخلاص کا تھا، دین کی اشاعت کا زمانہ تھا، جہاد کا زمانہ تھا. عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا صرف 1 دن باقی ہے، مہلت ختم، وہ زندگی کا جو آخری دن ہے اس میں آپ کیا کریں گے؟ یہ ہر ایک کے لیے سوال ہے اور ہر ایک کے اندر اس کا جواب ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے تو 1 دن باقی ہے، میں وہ 1 دن علم حاصل کرنے میں گزاروں گا. یہ علم کی فضیلت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت عمدہ جواب دیا ہے کہ علم نبیوں کا ورثہ ہے. آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، کچھ نہیں لے کر آئے، علم لے کر آئے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. جنت کی بہاریں وہیں رہ گئی، حور و غلمہ وہیں رہ گئے، محلات وہیں رہ گئے، شہد کی دودھ کی نہریں وہیں رہ گئی. آدم علیہ السلام خالی ہاتھ آئے اور 2 چیزیں لائے. ایک کا میں آج ذکر کرنے لگا ہوں. ایک تو آپ علم لائے اور دوسری آپ ندامت لائے. ندامت کس بات کی؟ کہ میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا، اپنے دست قدرت سے میرا ڈھانچہ تیار فرمایا، اپنے دست قدرت سے امر کل فرما دیتے، آدم پیدا ہو جاتے. اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي کا مجھے مظہر بنایا.
اپنی روح جو اللہ کی شان کے لائق ہے وہ مجھ میں پھونکی ہے، اور پھر لوگ تو مریں گے، عمل صالح کریں گے، قبر سے گزریں گے تو کہیں کوئی جنت میں پہنچے گا۔ مجھے اللہ پاک نے جنت میں جگہ عطا فرمائی، مجھے ایک ہم جنس بھی عطا فرما دیا حضرت حوا، اور مجھے اجازت بھی دی ہے، آدم یہ پوری جنت تمہارے لیے، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، صرف ایک درخت کی پابندی ہے، اس کے قریب نہ جانا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک کا پھل نہ کھایا تو کیا ہوا، میں وہی کھا بیٹھا ہوں۔ یہ بڑا تفصیلی واقعہ بیان کرنے والا ہے، اس میں بڑے سوال اٹھتے ہیں، الحمدللہ علماء کے پاس سب کے جوابات ہیں، اور علماء وہی علماء کہلانے کے حقدار ہیں جو نبوت کا پہرا دینے والے ہوں، جو ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ کوئی بھی آواز اٹھے جو نبی کے خلاف ہو، وہ علم کی تلوار لے کر سامنے آ جائے، وہ عالم کہلانے کا حقدار ہے۔ سمجھوتے کر جانے والے، مصلحت بین، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ عالم نہیں ہے۔ وہ مفاد پرست ہو سکتے ہیں، وہ اکبر بادشاہ کے حاشیہ نشین تو ہو سکتے ہیں، کسی سلطان وقت کے خوشامدی تو ہو سکتے ہیں، اللہ اور اللہ کے جناب میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے میں تیری زندگی کا ایک دن باقی ہے کیا کرے گا، آپ ہی سوچ لو۔ تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں وہ سارا دن استغفار، توبہ، معافی مانگنے میں گزار دوں گا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اب تیری ملاقات کا وقت قریب ہے، کون سا منہ لے کر میں تیری جناب میں حاضر ہوں گا، ذرا اس منہ کو صاف فرما دے، میرے اندر کی میل کدورت صاف کر دے، جو زندگی پر لفظ سے ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ معافی عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا، اور توبہ تو ندم، توبہ نام ہی ندامت کا ہے، یہ ندم جو ہے یہ توبہ کے جو ارکان ہیں ان میں سے یہ افضل ترین رکن ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا الحج عرفۃ، حج عرفہ کا نام ہے، یعنی جو 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں پہنچ گیا، خواہ سویا ہوئی گزر گیا، اس کا بھی حج ہو گیا، ورنہ حج کے اور بھی ارکان ہیں، لیکن یہ افضل ترین رکن ہے۔ اگر سارے ارکان کرے، یہ نہ کرے، عرفہ میں نہ جائے، اس کا حج نہیں، سارے چھوڑ دے عرفات میں چلا جائے، حج ہو جائے گا، یہ افضل ترین ہے۔ اس لیے زبان سے استغفار پڑھنا وہ بھی مفید ہے، لیکن اس کو ہم توبہ نہیں کہہ سکتے۔ توبہ اس وقت ہوتی ہے جب آدمی گناہوں پر نادم ہوتا ہے، میں نے کیا کیا ہے، اس کی دعوت ہے، وہ فرمائش ہے، وہ رب کا تقاضا ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ نصوحا کی قید کیوں لگائی ہے؟ صرف توبہ کا نہیں حکم کہ توبہ کرو لوگو، فرمایا توبہ نصوح کرو۔ میں نے ایک مہینہ توبہ نصوح کا بتایا تھا، نہیں یاد، دوہرائے دیتا ہوں۔ توبہ نصوح اس کو کہتے ہیں کہ پستان سے دودھ نکل آئے اور پھر واپس نہیں جا سکتا، اس طرح گناہ سے آدمی نکل جائے پھر واپس نہ جائے، کبھی اس گناہ کا خیال بھی نہ آئے، یہ توبہ نصوح ہے۔ یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے، لیکن مجھے ایک اور بزرگ کہا، وہ عالم بھی ہے، عارف بھی ہے۔ عالم کا اپنا مقام ہے، وہ منبر کی 3ری سیڑھی پر پہنچتا ہے، عارف عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ عارف کیا کہتا ہے؟
یہ ہے ابو بکر وراق، ان کا اسم مبارک ہے ابو بکر وراق۔ ان سے پوچھا گیا حضور یہ توبہ نصوح کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ، بہت پیارا جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی سے گناہ ہو جائے تو زمین باوجود اپنی کشادگی کی اس پر تنگ نظر آنے لگے، اسے تنگ نظر آنے لگ جائے، یا اللہ میں تو مر چلا ہوں۔ یہ توبہ نصوح ہے کہ زمین اپنی کشادگی اور وسعت کے باوجود، اس کی مثال میں عام سی ایک دیتا ہوں۔ ذرا ساتھیوں کا خیال رکھا کرو، جو اونگ رہے ہو نا جگا دیا کرو، رب نہیں اونگتا۔ نیند وغیرہ پوری کر کے آیا کرو، آنکھیں کھول کر بیٹھو۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے، کوئی مجمع میں جمائی لے یا کسی کی آنکھیں بند ہو، ہوشیار ہو کر بیٹھو۔ اب میں کیا کروں؟ امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے کہ محدث اگر کسی پر حدیث بیان کرتے ہوئے ناراض ہو جائے تو حدیث سے ثابت ہے اس کا ناراض ہونا بھی، یہ بھی عمل صالح ہے۔ میں حدیث سے بیان کرتا ہوں نا، اگر میں مجمع پر ناراض ہوتا ہوں کسی وجہ سے، یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کی شان کے لائق نہیں، میری شان ہے ہی کیا؟ بندے کی شان کیا ہے؟ شان تو رب والے کی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان، شان والا تو میرا رب ہے۔ ہماری مثالیں کائنات میں ملے گی، لیس کمثلہ شیء، صرف اللہ ہے، وللہ المثل الاعلی۔ آنکھیں کھول کر بیٹھا کرو دوستو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ابو بکر وراق فرماتے ہیں زمین کشادہ ہونے کے باوجود اسے تنگ محسوس ہو کہ میں تو تباہ و برباد ہو رہا ہوں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، آپ کی کسی کی، آپ کی نہیں کسی کی، جوان بیٹی ہے، کالج میں پڑھتی ہے، 2 بجے بس چھٹی ہوتی ہے یا 4 بجے اس کی کلاس سے آف ہوتی ہے تو وہ 4:30 گھر پہنچ جاتی ہے، نہیں آئی، شام ہو گئی، ماں باپ انتظار کر رہے ہیں۔ اب ماں کی کیا حالت ہے؟ رات ہو گئی، عشاء کی اذانیں شروع ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، اس کی عزت لوٹ کر گھر میں نہیں آئی۔ اگر باعزت آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ جوان بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، دل کا مریض ہو گیا، اسے تھیٹر میں لے گیا آپریشن کے لیے، تو باہر بیٹھا ہے، تیری کیا حالت ہوگی؟ پتہ نہیں کیا خبر آتی ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر سمجھا رہا۔ اللہ اللہ، جب گناہ ہو جائے اور یہ حالت ہو جائے، بھائی یہی توبہ ہے۔ انہیں زبان سے نہیں توبہ کی تب بھی توبہ ہے، کیونکہ اندر کی حال میرا رب جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک، میں قربان جاؤں صحابہ پر، صحابہ کی بات بھی حدیث ہوتی ہے۔ یہ مسلم میں بھی حدیث آتی ہے، بخاری میں بھی آتی ہے، متفق علیہ نہیں ہے، لیکن مسلم میں بھی الگ ہے، بخاری میں الگ ہے، الفاظ کا فرق ہے، راویوں کا فرق ہے، متفق علیہ حدیث نہیں ہے، لیکن ہے شیخین کی روایت۔ روایت کرنے والے عبداللہ بن حارث بن سوید ہے، یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ انہوں نے روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ اب آپ ان سے اچھی طرح متعارف ہے، عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، قد درمیانہ نہیں تھا بلکہ اس سے بھی ذرا چھوٹا تھا۔ حضور فرماتے تھے یہ علم کا تھیلا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے قرآن پڑھنا سیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے۔ ایک دن آپ مسجد سے گزرے تو عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے تھے، میرے نبی وہیں کھڑے ہو گئے قرآن سننے کے لیے۔ سبحان اللہ، واہ عبداللہ تیری سالت کا کیا رہا۔ اور یہ مکے میں
کرائے پر بکریاں چرایا کرتے تھے، میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے، عرش محلہ قدموں کے نیچے آ گئے۔ یہ فیض ہے تیرا اے نبی، یہ فیض ہے تیرا، یہ تیرا کرم ہے۔ عرب کے بدو کو دنیا کا امام بنا دیا ہے، جو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہے، امیین ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، انگوٹھے لگانے والوں میں جس نے رسول بھیجا ہے۔ آج ان کی حدیثیں ہم بیان کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنو۔ میری تو بھائی آنکھیں کھل گئیں جب میں نے یہ حدیث پڑھی، میرے دل کے سارے غنچے کھل اٹھے۔ ہوشیار ہو جا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں تجھے 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں اپنے شاگرد سے، احدہما عن رسول اللہ والآخر عن نفسہ۔ ایک تو میں حدیث بیان کروں گا رسول اللہ کی، اور ایک حدیث میں بیان کروں گا اپنی۔ صحابی کے قول کو کتنی عظمت ہے، صحابی کے قول کو کتنی اہمیت ہے، تو پھر صحابی کا کیا مقام ہوگا؟ صحابہ کے قول سے ہمارے دین کے مسائل نکلتے ہیں۔ جس نے صحابہ کو چھوڑ دیا وہ رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ دین رسول اللہ سے صحابہ نے لیا ہے اور امت کو دیا ہے۔ وہ حدیث کیا بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود؟ پہلے اپنی حدیث بیان کرتے ہیں۔ مومن کی شان کیا ہے؟ مومن 2 طرح کے ہوتے ہیں بھائی، بڑی یاد رکھنے والی بات ہے یہ۔ روز کہتے ہیں ہر روز عید نیز کہ حلوہ خورد کسے، حلوہ عید کو ہی ملتا ہے نا، تو ہر روز عید نہیں ہے کہ ہر روز ہی آپ حلوہ کھائیں۔ فرماتے مومن 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ان المومن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ ایک وہ مومن ہے جس سے گناہ ہو گیا تو وہ سمجھتا میں تو ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، پہاڑ مجھ پر گرنے والا ہے، مجھے تو پیس کر رکھ کے جائے گا، میرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اپنی زندگی سے ہر آدمی پیار کرتا ہے۔ یہ تو افضل ترین مومن ہے جو گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا نا تو گویا مجھ پر پہاڑ گر جائے گا۔ وہ ہم نہیں ہیں، سچی بات کرتا ہوں، وہ ہم نہیں ہیں۔ ہم دلیل سے گناہ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، عادی بن گئے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا مومن وہ ہے، اسے مومن نہیں فرمایا، فاجر کہا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِي هَكَذَا بِيَدِهِ فَذَبَّهُ عَنْهُ۔ فرماتے دوسرا فاجر ہے، وہ گناہ کو کیسے سمجھتا ہے؟ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی، ہاتھ کے اشارہ کی اڑ گئی، یعنی گناہ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے، میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا مکھی اڑ جائے گی۔ وہ مومن ہے جو گناہ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ یہ تو پہاڑ ہے، گرے گا تو میں مٹ جاؤں گا۔ اب میں یہ 2 باتیں جمع کر کے ایک صحابی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کیا ہے کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ نظر آئے، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود اس کے زمین بہت کشادہ ہے۔ دوسرا یہ گناہ بھی اتنا بڑا نہیں کیا۔ اس مبارک صحابی کا ابو لبابہ، یہ کنیت ہے، اصل نام ہے رفاعہ عین کے ساتھ۔ 3 صحابی اس نام کے ہیں، کنیت کے، ابو لبابہ۔ علماء نے ایک کا نام نہیں بتایا، کہتے ہم نہیں پہنچ سکے، کنیت مشہور ہے۔ دوسرے یہ ہے، تیسرے ابو لبابہ، یہ حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ بس 3 ہی حضور کے صحابہ میں کنیت کے 3 ہی آدمی تھے۔
یہ ابو قبابہ انصاری ہیں، ابو لبابہ انصاری ہیں، مدینہ پاک کے رہنے والوں کو انصاری کہتے ہیں۔ مدینہ پاک میں دو قبیلے تھے انصار کے، اوس اور خزرج۔ ان کا تعلق اوس کے ساتھ ہے، اس لیے اوسی کہلاتے ہیں، اوسی۔ یہ بدری صحابہ میں ہے، اس طرح جس طرح عثمان غنی بدری صحابہ میں ہے۔ عثمان غنی بدر میں گئے نہیں، تلوار نہیں چلائی، حضور کی صاحبزادی صحابہ بیمار تھی، حضور نے فرمایا تم گھر پر رہو، تم بدری میں شامل ہو، تمہیں مال غنیمت سے حصہ ملے گا، تمہیں ساری فضیلت ملے گی، کیونکہ فضیلت تو ان کے پاس ہے جہاں تقسیم فرمائیں۔ ابو لبابہ تلوار لے کر یہ بھی بدر میں پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لبابہ تم مدینے چلے جاؤ، میں تمہیں اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ عثمان غنی کی موجودگی میں نبی پاک نے انہیں اپنا مدینے کا خلیفہ بنایا ہے کہ تم میرے آنے تک میرے قائم مقام ہو۔ اور اس سے عثمان غنی کی فضیلت کم نہیں ہوتی۔ وہ کون سا غزوہ تھا جس پر حضور تشریف لے گئے اور علی المرتضیٰ کو گھر چھوڑ گئے، اور مدینہ پاک کا خلیفہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے ان کو حضور نے اپنا نائب بنایا ہے۔ حضرت اسامہ کا جھنڈا حضور نے اپنے دست اقدس سے باندھا ہے، اور اس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، آزاد صحابہ موجود تھے۔ اسامہ تو غلام کا بیٹا ہے، زید کا بیٹا ہے، لیکن نبی پاک کی یہ سیاست ہے روحانی، یہ سیاست نبوت ہے جس کا آج دنیا میں کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ حضور نے اسامہ کو لشکر کا سردار بنایا اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کو پیچھے روانہ کہ تم اس کے پیچھے جاؤ، اس کے اشارے پر چلنا۔ یہ حکمت اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، ہم کیا سمجھے۔ اللہ اکبر۔ ابو لبابہ واپس آ گئے، تلوار نہیں چلائی، کسی کافر کو واصل نار نہیں کیا، جنگ میں حصہ نہیں لیا، مال غنیمت میں حصہ لیا ہے، صحابہ میں شمار ہوتے ہیں اور سرداروں میں سب بیٹھتے تھے۔ دو قبیلے تھے یہودیوں کے مدینہ پاک میں، بنو قریظہ، بنی نذیر۔ حضور نے کہا مدینہ خالی کرو، نکل جاؤ یہاں سے، دیکھ لے تیری تاریخ کہاں سے چلی ہے۔ اتنا تیرا رعب تھا کہ واشنگٹن میں فیصلے نہیں ہوتے تھے، یہودوں نے سارا فیصلے کرانے کے لیے مدینہ پاک میں نبی کے درویشوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ آج 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں اور ان کے فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں۔ زوال کی انتہا ہو گئی، ہم نے راستہ چھوڑ دیا، رب نے ہم سے ہمارے سر سے عزت کی پگڑی اتار لی، ننگے سر پھرتے ہیں۔ تم ماشاءاللہ خوش قسمت ہو، مسجد کے حال میں اللہ کے فضل سے کوئی ننگے سر نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ رومال کا جو ہے نا سلسلہ یہ بھی بند ہونا چاہیے، گھر سے ٹوپی لے کر آیا کرو، بلکہ میری بات مانو، سر پر ہمیشہ ٹوپی رکھا کرو۔ ننگے سر رہنا یہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے، شریف والا لباس پہنو۔ ابو لبابہ کو وقت جب ختم پر ہونے پر آتا ہے اس وقت طبیعت آمادہ ہوتی ہے، اس لیے پھر میں لیٹ بھی تو ہو جاتا ہوں۔ بنو قریظہ کو بھی مدینہ سے نکال دیا، بنو نذیر کو بھی۔ یہ خیبر میں قلعے انہوں نے بنائے اور قلعے میں رہتے تھے، اور قلعہ بڑی حفاظت کرتا ہے جی۔ لاہور جاتے ہو نا تو سب سے پہلے تمہیں شاہی مسجد کے مینار سلام کہتے ہیں، ذرا آگے بڑھو اسٹیشن کی طرف تو پھر قلعہ تمہیں کہتا ذرا مجھے بھی آ کر دیکھ جاؤ۔ میں کہتا ہوں تجھے کیا دیکھنا ہے؟ تجھے جنہوں نے بنایا تھا اپنی حفاظت کے لیے وہ کہاں گئے؟
قلعے موجود ہیں. آپ قلعہ کہتے ہیں، اصل لفظ کاف پر زبر ہے. ہمارے یہاں غلطیاں تو ماشاءاللہ عام ہے نا. محبت، ہر آدمی محبت کہتا ہے. قرآن میں کہیں بھی محبت کا لفظ نہیں ہے. محبت وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میم پر زبر ہے. ہم پیش پڑھنے کے عادی ہیں، الٹی چال چلنے کے عادی ہیں. یہ عاشقوں کی رفتار ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے وقت. جب دیدار کا وقت آتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ اللہ. انہوں نے میرے نبی کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا نا، اس کو توڑ دیا تھا. اسے کہتے ہیں آج شکنی. عرب میں یہ بہت بڑا جرم ہے، ہمارے یہاں معمولی بات ہے. اللہ نے حکم دیا ہے میرے نبی فوج لے کر تو حملہ کر دو. یہ بنی نزیر کا قلعہ ہے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے. اندر معصور ہو گئے کہ یہ تلواریں جو ہے نا یہ ہمارا خون پینے کے لیے آئی ہیں. کئی دن گزر گئے، تنگ آ گئے، عاجز آ گئے، رسد بھی ختم ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے پیغام بھیجا حضور کی طرف کہ ابو لبابہ کو بھیجو، یہ ہمارا پرانا دوست ہے، ہم اس سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. ادھر صحابہ میں حضور نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کوئی یہودی سلامت نہ بچے، گردنیں اڑا. اسلام میں شبنم بھی ہے، اسلام میں شبنم بھی ہے جو راتوں رات آ کر پھولوں کو وضو کراتی ہے. اور اسلام میں بادلوں کا گرجنا بھی ہے، کبھی گرجتے ہیں کبھی پیار اور محبت سے سینے سے لگاتے ہیں. دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے. نبی سراپا شبنم کی طرح ہے. لیکن جب حکم آ جائے یہ کرو، کرنا ہے. خدا کی مخلوق ہے، پہلا وہ کرنے والا ہے، فیصلے وہ کرنے والا ہے. ابو لبابہ کو بلایا گیا قلعے میں. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، سردار بھی، باقی قوم بھی، عورتیں، مرد، بچے سب رونے لگ گئے. ہم تنگ آ گئے، کوئی صورت نکالو. ابو لبابہ کیا بنے گا ہمارا؟ ہم قلعے سے باہر نکل آئے یا قلعے کے اندر ہی رہے؟ ابو لبابہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اشارہ کیا ہے. صرف یوں اشارہ کیا ہے کہ میرے نبی کے تیور بدلے ہوئے ہیں. رب کا حکم ہے تیرے حلق پر، ہر ایک کے حلق پر تلوار چلے گی. یہ نبی کا راز تھا، یہ ان تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا. ابو لبابہ نے سمجھا مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، میں نے رسول اللہ کا راز فاش کر دیا ہے. ذرا توجہ کرنا، توبہ کس سے کہتے ہیں؟ جب میں کسی زمانے بس پر سفر کیا کرتا تھا نا تو ڈرائیور کے سامنے جو شیشہ لگا ہوا ہے نا عقب نما، اس پر لکھا ہوتا یا رب میری توبہ لکھا ہوا ہوتا تھا. بس یہی توبہ ہے ہماری، یا رب میری توبہ. میری توبہ ایسی جس کو پھر توبہ کی حاجت ہے. بدل جاتی ہے نیت یار جب میں خانے آتا ہے. آیا تو تھا میں توبہ کر کے کہ آج کے بعد نہیں پیوں گا، اور جب میں نے یار کے ہاتھوں میں جام شراب کا دیکھا میں نے کہا چھوڑو پھر توبہ کر لیں گے، ایک دفعہ تو پی لو. نہیں، توبہ نصوح، ہر گناہ سے توبہ. میرے دوست ہو سکتا ہے تیری نمازیں راستے میں رکی ہوئی ہوں کہ میرا بندہ جب تک توبہ نہ کرے میری نماز میرے پاس نہ لانا میں قبول نہیں کروں گا. ہم مطمئن ہیں کہ ہم سجدے دے رہے ہیں، کیا پتہ ہمارے متعلق کیا وہاں فیصلے ہو رہے ہیں. سود لوگ کھاتے ہیں، بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے، اور وہ بڑے ہی احمق لوگ ہیں جو انہیں مشورہ دیتے ہیں تیری پاس اتنی رقم ہے تو کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، بینک میں رکھ، مزے سے منافع کما، ہر مہینے تجھے 20,000 50,000 رقم ملتی رہے گی اور تجھے کام بھی نہیں کرنا پڑے گا. اسلام نکمے آدمی کو گولی مارنا چاہتا ہے. کام کر، تیرے معاشرے میں کام سے حسن پیدا ہوتا ہے. اور حرام نہ کھا، پیٹ پر پتھر باندھ لے، دال کھا لے، حرام نہ کھا. سودی رقم، شراب کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، جھوٹ کا پیسہ، ملاوٹ کا پیسہ،
فریب کے ساتھ کمائے گا پیسہ، ناب تول میں کمی کر کے کمانا، یہ سارے راستے میرے اللہ کے رسول نے بند کر دیے ہیں، ایک ہی راستہ کھلا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ مولوی بیچارے کیا کریں، کاروبار تمہارے ہاتھ میں ہے، مارکیٹوں میں مولوی کوئی بولنے دیتا ہے؟ ہم یہاں تو بول لیتے ہیں نا، یہاں تو بڑے شیر ہیں، باہر نکلے تو ہماری کوئی بات ہی نہیں سنے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبیوں کی بات نہیں سنی گئی، اور قوم کہتی ہے تو لست مرسلا، تو رسول ہی نہیں ہے، اور کہ تو جھوٹا ہے، اور قتل کیے 70 نبی ایک دن میں بنی اسرائیل نے شہید کیے۔ 70 نبی کیا کرتے تھے؟ اصلاح کرتے تھے، رب کا پیغام پہنچاتے تھے، گناہوں سے روکتے تھے، یہی جرم ہے نا۔ کیا فرمایا ابو لبابہ نے، کہتے میرے حلق سے ہاتھ نیچے آیا تو زمین مجھ پر تنگ نظر آنے لگا۔ ابو لبابہ تو نے کیا کر دیا؟ ابو لبابہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، بعض کام صحابہ سے ایسے ہوئے ہیں جو خلاف شرع ہے، وہ صحابی کی شان پر داغ نہیں ہے، بالکل، اس لیے کہ بچہ جب چل نہیں سکتا تو باپ انگلی پکڑ کر چلاتا ہے، کبھی ماں چارپائی کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے، بیٹا چل ذرا، کبھی وہ خود چلتا ہے گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے گر جاتا ہے۔ یہ ابھی صحابہ بچپن کا عالم گزار رہے ہیں، اور بچپن میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور جب یہ عروج پر پہنچے ہیں پھر میرے نبی نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی وقت زیادہ ہو جائے تو معاف کرنا، اور میں اعلان کر رہا ہوں سامعین سے، میں وقت کا کوئی پابند نہیں ہوں، یہ مسجد میری ہے، ممبر میں نے بچھایا ہے، مسجد کو میں نے بنایا ہے، جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے، آرام سے سکون سے بیٹھے، میں کوئی سیاست کی بات نہیں کروں گا۔ کبھی کیا ہے ووٹ مجھے دینا، زید کو دینا، عمر کو دینا، جی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اس ووٹ کے ساتھ، ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں جتنے علماء اسمبلی میں گئے ہیں، میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں سارے ہی چور ہیں، اور مجھے یہ بات کہنے کا موقع دے دو، تحریک لبیک یا رسول اللہ چلی تھی، اب تحریک لبیک پاکستان بن گئی، یا رسول اللہ کدھر گیا؟ یا رسول اللہ کدھر گیا؟ ہے کوئی مجھے جواب دینے والا؟ سن لے، صلح حدیبیہ کے موقع پر علی کی قلم لکھ رہا ہے من محمد الرسول اللہ، سفیر نے اعتراض کیا، اللہ کا رسول مان لے جھگڑا ختم، حضور نے فرمایا علی یہ رسول اللہ کا نام مٹا دے، علی نے قلم کا رکھ دیا، میں نہیں مٹاؤں گا۔ رسول اللہ کے سامنے ان کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے، کہنے رسول اللہ میں سارے کام تیرے اشاروں پر کروں گا، مر مٹوں گا، نمازیں چھوڑ دوں گا، جان کا نذرانہ پیش کروں گا، تیرا نام نہیں مٹا سکتا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے دکھ لگا، پہلے یہ کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ شروع ہی نہیں کرنی تھی، لبیک اللہم لبیک تحریک چلانی تھی، اور اگر یہ شروع کر بیٹھے ہو رسول اللہ کا نام نہیں چھوڑنا تھا، ورنہ تیرا کخ نہیں رہ گیا۔ اور رسول اللہ کے بغیر ہم ہیں ہی کیا؟ اگر دین سے رسول اللہ کو نکال دو خدا کی قسم پھر تو یہودیت عیسائیت اس سے بہتر ہے۔ ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ آئے ہائے، ابو لبابہ اتر آئے، یہ کہہ کر اتر آئے اور سیدھا مسجد نبی میں پہنچے۔ آئے ہائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس میں تشریف فرما تھے، دروازے پر دستک نہیں تھی، سننا توبہ ہو رہی ہے، توبہ ہو رہی ہے، ندامت ہے، ندامت ہی توبہ ہے۔
ابو لبابہ مسجد میں آئے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. ایک صحابی سے کہا مجھے اس ستون کے ساتھ باندھ دو. آج بھی ستون مسجد نبی میں موجود ہے. ستون کو استوانہ کہتے ہیں. استوانہ ہے ابی لبابہ، لکھا ہوا ہے نام. اپنے دوستوں کو ہمیں نہیں بھلاتا، ان کی اداؤں کو بھی زندہ اور سلامت رکھتا ہے. کعبے کے پہلو میں ابراہیم خلیل اللہ کا پتھر موجود ہے جس پر قدم کے نشان ہے. صفا مروہ موجود ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے دوڑ کر جہاں سائی کی تھی. ہر ایک کو موٹا ہے، پتلا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، پیر ہے، فقیر ہے، وزیر ہے، مشیر ہے. دوڑ بھائی دوڑ، دوڑ بھائی دوڑ. کیوں بھائی کیوں دوڑ رہا ہے؟ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے. کسی مذہب ملت میں دوڑنا عبادت نہیں، لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ خود دوڑے، ہر نبی دوڑا. کہا یا ہاجرہ دوڑی ہے تم بھی دوڑو. پیاروں کی ادائیں رب نے محفوظ رکھی ہیں، یہ دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے. میرے دوست توجہ کرنا ذرا. اللہ اکبر. ابو لبابہ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. کیسے باندھا؟ ایسا نہیں کہ ادھر ہاتھ باندھا ادھر ستون سے باندھ دی، پورا جسم باندھ دیا. اس طرح کھڑے ہیں ستون کے ساتھ ستون بن کر. صحابہ نے حضور سے عرض کیا اب سننے والی بات ہے. سنیو سنو، اللہ نے تمہیں محبت عطا فرمائی، عشق نبی عطا فرمایا. میری بات وہی سنے گا جو درد والا ہے. صحابہ نے حضور کی خدمت عرض کی رسول ابو لبابہ نے یہ کام کیا ہے اور باندھ دیا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے پاس آ جاتا، میں سفارش کرتا، معاف ہو جاتا. اور کام ہی بڑا آسان ہے. رب کو منانے کا بڑا آسان طریقہ ہے. نبی کے پاس آ جا، نبی سفارش کرے، تو ندامت لے کر آ جا، اللہ معاف فرما دے گا. اب چونکہ ابو لبابہ نے مجھے چھوڑ کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، اب اللہ جانے اور ابو لبابہ جانے. ہاں سن رہے ہو؟ اب میں ان لوگوں کی خبر لینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں مکہ مکرمہ جاؤ، کعبے کا طواف کرو اور سعی کرو، عمرہ تمہارا ہو گیا، مدینے جان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور تو کلمے کا حصہ صرف لا الہ الا اللہ ہی یاد کر کے آیا ہے کہ محمد رسول اللہ بھی کلمے کا حصہ ہے. رب نے کہیں فرمایا ہے کہ جو میرے کعبے کی زیارت کرے گا میں اسے بخش دوں گا. اللہ کعبہ کعبہ ہے اور کعبے کا کعبہ کعبہ کا اپنا مقام ہے. ہم یہاں بھی سجدے کعبے کی، ہاں سنو، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کی قسم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کی قسم وہ غیر اللہ ہے. غیر اللہ کو سجدہ جائز ہی نہیں. کعبے کو سجدہ کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں. مسئلہ سمجھو، کعبے کی جب نیت کرتے منہ طرف کعبے شریف دے، منہ طرف کعبے شریف، کعبے کو سجدہ نہیں ہے. کعبے کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے. میرے نبی نے اس کا طواف کیا ہے، میرے نبی نے ادھر رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں. اللہ اکبر. بھائی 7 دن ہو گئے، ابو لبابہ پر اتنی ندامت ہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. کسی وقت ان کی بیٹی، چھوٹی بیٹی آتی تھی، 2 کھجوریں ان کے منہ میں ڈال جاتی تھی اور نماز کے وقت کھولتے تھے صحابہ، وہ حاجت سے فارغ کر وضو کر کے نماز پڑھتے اور پھر ستون کے ساتھ باندھ دیتے. 7 دن گزر گئے، حضرت ابو لبابہ کی سماعت ختم ہو گئی، بھوک کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ ان کی بینائی بھی جاتی رہے. 7 دن گزر گئے. میں کیا کروں؟ یہ جو اولیاء کرام نے مجاہدے کیے ہیں، ریاضتیں کی ہیں اور اپنے نفس پر تنگی کی ہے،
میرے مطالعے کے مطابق سب سے زیادہ مجاہدہ کرنے والا بابا فرید ہے۔ بعض علماء بھی اس پر تنقید کرتے ہیں، مجھے آج جواب مل گیا نا، تمہیں بھی مل گیا۔ ابو لبابہ نے اپنی ذات پر کیوں اتنی تنقید کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ نفس کو مہذب بنانے کے لیے یہ سارے طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ہفتہ گزر گیا، یہ میں نے اسد الغابہ میں پڑھا ہے، فی معرکۃ الصحابہ، اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے 17 دن گزر گئے، 17 دن گزر گئے صرف نماز کے لیے، اور بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ آخر انسان ہے، جتنا بھی قوی ہو کب تک مقابلہ کرے۔ سحری کا وقت تھا، میرے آقا ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے، سحری کا وقت تھا، اور سحری کا وقت استعمال کرو، اور سحری کا وقت استعمال کرو، اٹھو تہجد پڑھو، استغفار پڑھو، والمستغفرین بالاسحار، قرآن کہتا ہے مجھے وہ بندے بڑے پسند ہیں جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضور مسکرائے، تنہا بیٹھے ہیں، ام سلمہ ایک طرف تشریف فرمائے، سرکار مسکرائے، ام سلمہ نے کی یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ یہ صحابہ کی دعا پہلے ہوتی تھی، پھر پوچھتے تھے حضور آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا جبریل آئے ہیں، پیغام خوشی کا لائے ہیں، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ام سلمہ نے کہتی یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو تو میں مسجد میں جا کر ابو لبابہ کو خوشخبری سناؤں؟ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پہلے کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو سنا دے۔ ام سلمہ نے پردہ ہٹایا، ابو لبابہ تجھے مبارک ہو، عید آ گئی ہے، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ اب میں عشق کی بات کرنا چاہتا ہوں، پیار کی محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں، نبی کی عزت عظمت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمانا، صحابہ نے جب سنا کہ میرے بھائی دوست کی توبہ قبول ہو گئی، کھولو بھائی، دوڑو دوڑو۔ جب قریب آئے ابو لبابہ نے کہا ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، میری زنجیریں کو رسول کے بغیر کوئی نہیں کھول سکتا جب تک میرا نبی نہیں کھولے گا۔ ارے اب نبی کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھ مدارج النبوت، شیخ محقق نے کیا لکھا ہے، محبت کے قلم سے لکھا ہے۔ فرماتے ابو لبابہ سب صحابی پیچھے ہٹ جاؤ، میں رسول اللہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ تشریف لائے اور اپنے دستے مبارک سے میری گرہ کھولے، میری بیڑیاں توڑے، میری زنجیریں توڑے اور مجھے آزاد کرے۔ نبی آزاد نہیں کرے گا تو میں بندہ ہی رہوں گا۔ بھائی توبہ تو قبول ہو چکی ہے نا، اب تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کا حصہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ لا الہ اپنی جگہ ہے، لا الہ الا اللہ اپنی جگہ ہے، محمد رسول اللہ اپنی جگہ ہے۔ یہی محمد رسول اللہ بندے کو لا الہ سمجھانے والا ہے، وہاں تک پہنچانے والا ہے۔ ایک کلمے کے دونوں حصے سامنے رکھو نا، دونوں پر ایمان لاؤ۔ اگر اللہ کے بغیر قابل عبادت بھی کوئی نہیں، محمد کریم کے بعد رسول اور نبی بھی تو کوئی نہیں۔ اب میرے آقا تشریف لائے، نماز کے وقت فوری نہیں آئے، نماز کے وقت تشریف لائے اور آپ نے ابو لبابہ کا بندھن کھولے اور اسے آزاد کیا۔ آج بھی وہ ستون محفوظ ہے، صحابہ کرام اسی ستون کے پاس بیٹھ کر توبہ کیا کرتے تھے، استغفار پڑھتے تھے۔ ساری امت کا معمول رہا ہے کہ وہ ستون جہاں ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی ہے، حالانکہ وہاں آیت نہیں نہ اتری، آیت حضرت ام سلمہ کے حجرے مبارک میں اتری ہے۔ میرے دوست میں کیا کروں،
1:30 کی بجائے 1:45 ہو گئے، ہوتے رہتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے نا کہ آدھ گھنٹے میں کوئی بات ہی پوری نہیں ہوتی ہے جی۔ آخری بات کیا کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اور سب سے بڑا گناہ حرام لقمہ ہے جو کسی کے معدے میں جاتا ہے یا بچوں کو کھلاتے ہو۔ رزق حلال کھلاؤ، بچوں کو رزق حلال کھلاؤ، خود بھی حلال کھاؤ، تھوڑا کھا لو، دال روٹی پر گزارا کر لو۔ گھر میں فرنیچر نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، فانوس نہیں لٹکتے کوئی بات نہیں ہے، گاڑی موٹر سائیکل نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ استوار مضبوط ہونا چاہیے، رب راضی ہو بندے پر، وہ جہاں بھی جا رہا ہو فرشتے کہیں یہ ہے اللہ کا بندہ، وہ جہاں بھی جائے فرشتے کہیں یہ ہے اللہ کا بندہ، اس کی رفتار دیکھو، اس کی گفتار سنو، پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا کریم مجھے بھی آداب بندگی عطا فرما، آداب زندگی عطا فرما، زندگی خوبصورت بنا دے، یہ دنیا بھی آخرت بھی خوبصورت بنا دے۔ یا ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، وہ ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرمانا۔ ہم دو چیزوں کے سائل ہیں، دو چیزوں کے سائل ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تجھ سے زیادہ کوئی بہتر رحم کرنے والا نہیں ہے۔